بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مالک اور عاقد کے مکرہ ہونے کے لحاظ سے صورتوں کا بیان ہے کہ ایک دو درسوں کے اندر یہ مطلب بیان ہوگا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ وہ مکرہ ایک ہے یا متعدد ہے، پھر مکرہ علیہ جو ہے وہ ایک چیز ہے یا دو تین چیزوں میں غیر معین طور پہ اسے اکراہ کیا جا رہا ہے اس پر۔ تو ان صورتوں کو ہم نے بیان کیا۔ آج کے اس درس میں ایک نئے مطلب کی طرف جا رہے ہیں آغا، اور وہ درواقع دوبارہ اس اکراہ کی بحث میں کچھ اس طرح کی صورتوں کو دیکھنا ہے کہ جس میں مالک اور عاقد کی نسبت اس اکراہ کی صورتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک مرتبہ مالک اور عاقد جو ہے وہ دونوں مکرہ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ان میں سے کوئی ایک مکرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے کچھ عناوین اس طرح سے ہیں کہ مالک اور عاقد دونوں کا مکرہ ہونا، یعنی یہ ایک صورت ہے یہاں پر، اور پھر فقط مالک کا مکرہ ہونا، یہ بھی دوسری صورت ہے کہ جس میں عاقد مکرہ نہیں ہوتا، یا فقط عاقد کا مکرہ ہونا اور مالک اس کے اندر مختار ہوتا ہے۔ تو یوں تین صورتوں کو آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر ہم ان کی توضیحات بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا مالک اور عاقد دونوں یا کسی ایک کے مکرہ ہونے کو بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ، کہ جان لیں کہ بتحقیق اکراہ جو ہے قد يتعلق بالمالک والعاقد كما تقدم، کبھی اس کا تعلق جو ہے اکراہ کا وہ مالک اور عاقد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مالک اور عاقد دونوں مکرہ حساب ہوتے ہیں، اکراہ ان دونوں کی نسبت ہے، کما تقدمہ جیسا کہ اس کی صورت پیچھے گزر گئی۔ یعنی ایک مرتبہ جہاں وہ دونوں مختار ہوں وہ تو مورد بحث نہیں ہے، بحث ہماری اکراہ کے اندر ہے، اور اس اکراہ کے اندر جہاں وہ دونوں مکرہ ہیں، یعنی ظالم اور ایک جابر انسان مالک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو بیچے اور اسے مکرہ بناتا ہے، اور اسی طرح عاقد کو وہ مکرہ بناتا ہے کہ جو انشاء عقد کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے کہ وہی ایک شخص جو کہ مالک ہے وہی عاقد بن رہا ہو، تو یہاں پر در واقع مالک کے عنوان سے بھی مکرہ ہے، پھر وہی عاقد ہے یعنی مکرہ ہے عاقد کے عنوان سے بھی، یا نہیں وہاں پر دو نفر ہوں، ایک مالک جس کا وہ مال ہے اسے مکرہ کیا جا رہا ہے، اکراہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال کو بیچے، اور وہیں پر ایک اور شخص جو انشاء عقد کرے گا اسی کے ساتھ عاقد کے عنوان سے، وہ ایک اور شخص ہے۔ تو ایک شخص ہو جس پر یہ دونوں عنوان صدق کرتے ہوں مالک اور عاقد کے، یا دو شخص ہوں، فرق نہیں کرتا، بحث یہ ہے کہ ان دونوں کو مورد اکراہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کما تقدمہ، جیسا کہ اس کی صورت بھی اور اس کا حکم بھی پیچھے بیان ہوا، یہ مسئلہ اور یہ صورت روشن ہے، واضح ہے کہ ایسا عقد یا اس صورت میں کوئی بھی ایقاع فرماتے ہیں کہ وہ باطل ہے، اور اکراہ کا جو ہے وہ حکم اس پر مترتب ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے اس سلسلے میں۔ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ دُونَ الْعَاقِدِ، فرماتے ہیں کہ کبھی یہ اکراہ تعلق پاتا ہے مالک کے ساتھ عاقد کے بغیر، مالک کی نسبت یہ تعلق پیدا کرتا ہے نہ عاقد کے، كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي بَيْعِ مَالِهِ، جیسا کہ مثلا مجبور کیا جائے، اکراہ کیا جائے اس شخص کو، یعنی جو کہ مالک ہے اسے اکراہ کیا جا رہا ہے کس چیز پر؟ علی التوکیل فی بیع مالہ، اس پر کہ وہ وکیل بنائے اپنے مال کے فروخت میں، بیع میں۔ یعنی یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ کبھی عاقد جو ہے وہ مکرہ نہیں ہوتا، عاقد مختار ہوتا ہے، لیکن مالک مکرہ ہوتا ہے۔ مالک کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ وکالت دے، کس کو؟ اس جو ظالم اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے لیے مثلا اس سے وکالت لے رہا ہے، تو یہاں پر ازرو اکراہ وہ وکالت اس سے لی جا رہی ہے، اور اس طرح سے یہاں پر جو عاقد ہے وہ انشاء کرے گا، لیکن عاقد چونکہ وکیل شرعی جو ہے وہ اس مالک کا نہیں ہے،
اور مالک کے اذن کے بغیر وہ معاملہ انجام دے رہا ہے، لیکن خود عاقل اس انشاء عقد کے اندر تو اکراہ نہیں رکھتا. تو یہ اس طرح کی صورت ہے کہ جہاں پر مالک مجبور ہے، عاقد نہیں، عاقد مختار ہے. تو کما لو اکر علی توکیل فی بیع مالہ، اسے اکراہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی بیع میں توکیل وکیل بنائے. فإن العاقد قاصد مختار، یہاں پر وہ عاقد قاصد ہے، مدلول عقد کی نسبت اس کا ارادہ ہے اور قصد رکھتا ہے، مختار ہے. والمالک مجبور، اور مالک یہاں پر کیا ہے؟ مجبور ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عَقْدِ الْفُضُولِ، یہ معاملہ جو ہے وہ عقد فضولی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مالک جب اجازت نہیں دے رہا، یعنی اپنے اندر سے راضی نہیں ہے اس مسئلے کی نسبت، اور عاقد نے انشاء تملیغ کر دیا ہے، تو داخل ہوگا یہ معاملہ عقد فضولی میں، البتہ بعد ملاحظت عدم تحقق الوکالۃ مع الاکراہ. کب؟ جب ہم اس بات کے قائل ہوں، اس بات کو لحاظ کریں کہ اکراہ کی اس صورت میں وکالت متحقق نہیں ہوتی. اب جب وکالت متحقق نہیں ہوتی تو اس عاقد کا وکیل کے طور پہ اس عقد کو جاری کرنا شرعاً نہیں ہوگا، وہ وکیل شرعی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ غیر یعنی اس کو دوسرے کے یعنی مال کو بیع کر رہا ہے. تو یہاں پر وہ فضولی حساب ہوگا. اگر بعد میں اس کی اجازت لاحق ہو جاتی ہے، ملحق ہو جاتی ہے، اس کو مالک کی اجازت جو ہے بعد میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ مالک کے لیے ہی معاملہ ہو پائے گا، درست ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ شمار ہوگا. لیکن اگر وہ اجازت نہیں اس کی آتی بعد میں تو معاملہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ دو صورتیں بس سامنے آ گئی ہماری. تیسری صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ وقد ينعكس، کبھی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قد يتعلق بالمالک دون العاقد، اس کے برعکس کیا ہوگا؟ یعنی قد يتعلق بالعاقد دون المالک، کہ اکراہ کبھی جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے عاقد سے نہ مالک سے. یوں یعنی عاقد یہاں پر مکرہ ہے، مالک یہاں پر مکرہ نہیں ہے. اس کی مثال خود آغا شیخ انصاری خود بیان کرتے ہیں عبارت میں. ملاحظہ فرمائیں کہ کما لو قال، جیسا کہ اگر وہ مالک خود کہتا ہے کہ بے مالی او طلق زوجتی والا قتلتک، کہ یعنی مالک جو ہے وہ عاقد کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے تم فروخت کرو، بیچو، بے کرو، انشاء بے جاری کرو میرے مال کی نسبت. او طلق زوجتی، یا میری زوجہ کو جو ہے طلاق دے دو. وَإِلَّا قَتَلْتُكَ، وَإِلَّا میں تمہیں، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میرا مال نہیں بیچا یا میری زوجہ کو تو نے طلاق نہیں دی، تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں وَالْأَقْوَى هُنَا الصِّحَّةُ، یہاں پر معاملہ آیا باطل ہے یا درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ صحیح ہے. یعنی یہاں اکراہ جو ہے وہ صدق نہیں کرتا، اور اکراہ کا یہاں حکم مترتب نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیں جہاں پر ہم ایک عقد کو صحیح جانتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یعنی قصد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ رضایت، یعنی مدلول عقد کی نسبت قصد ہو، وہ شخص جدی ہو اس مدلول عقد کی نسبت، اور دوسرا رضایت ہو. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کس طرح سے؟ خود آگا اس کی توضیح دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لأن العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره اذا كان عاقدا. فرماتے ہیں اس لیے کہ عقد یہاں پر اس حیثیت سے کہ یہ ایک عقد ہے، لا يعتبر فيه، اس عقد کے عنوان سے اس کے اندر معتبر نہیں ہے مگر دو چیزیں. سوى القصد، ایک مگر قصد کے، ایک صورت، ایک چیز قصد اس کے اندر جو ہے وہ معتبر ہے. الموجود، وہ قصد جو اس کے اندر معتبر ہے وہ موجود ہے. کہاں پر؟ فی المکرہ، کہ جو مکرہ عاقد ہے وہاں یہ قصد موجود ہے. اذا کان عاقدن، جب وہ مکرہ عاقد ہے، قصد یعنی وہ عقد جو ہے وہ جاری کر رہا ہے، انشاء بے کر رہا ہے، یعنی طلاق جاری کر رہا ہے، تو وہاں پر وہ چونکہ مدلول عقد کی نسبت یا مدلول اس ایقاع کی نسبت جو ہے کیا رکھتا ہے؟ ارادہ، قصد رکھتا ہے، اور اس مدلول کے قصد سے وہ اس کو جاری کر رہا ہوتا ہے. بس ایک چیز جو قصد ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. والرضا، یعنی لا يعتبر فی سوى القصد والرضا، معتبر نہیں ہے اس کے اندر سوائے قصد کے الموجود فی المکرہ، جو موجود ہے مکرہ کے اندر جب وہ عاقد ہے. والرضا المعتبر من المالک، اور دوسری چیز جو یہاں پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ رضایت ہے کہ جو معتبر ہے کس کی جانب سے؟ مالک کی جانب سے.
اور وہ موجود بالفرض، فرض یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے اس عاقد کو مجبور کیا ہوا ہے، تو عاقد مجبور ہے، عاقد مکرہ ہے، مالک تو مختار ہے، مالک تو رضایت رکھتا ہے اس انشاء کی نسبت جو عاقد جاری کر رہا ہے۔ بس انشاء عقد یا ایقاع جاری ہو رہی ہے عاقد کی جانب سے جو کہ مکرہ ہے، اور وہ قصد مدلول کی نسبت رکھتا ہے، قصد وہاں سے حاصل ہو جاتا ہے، اور رضایت جو ہے وہ خود مالک کی جانب سے یہاں پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْمَالِكِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَ لَاحِقًا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہمارا معنی ہے، یہ جو ہماری مورد بحث فر ہے اور صورت ہے، یہ اس مسئلے میں صحت کے حوالے سے کہ یہ عقد صحیح ہے اولا ہے، کس صورت سے؟ اس صورت سے کہ جہاں مالک مکرہ ہے اس عقد پر، عاقد نہیں، مالک مکرہ ہے اذا رضی لاحقاً، اور وہ بعد میں آ کر راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں مالک مکرہ ہو اور عاقد عقد جاری کرے تو یہاں پر مالک کی جانب سے رضایت نہیں تھی، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ فضولی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اگر یہ بعد میں آ کر مالک راضی ہو جاتا ہے، لاحقاً اس کی رضایت آتی ہے، تو معاملہ درست ہے، اسی مالک کے لیے حساب ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جب ہم نے کہا کہ وہ معاملہ اس صورت میں صحیح ہوگا تو یہاں بدرج اولا درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مالک کی رضایت نہیں تھی، ہین عقد مکرہ تھا مالک، یہاں تو مالک کی ہین العقد جو ہے وہ رضایت موجود ہے، فہذا اولا، بس یہ جو ہے اس کی نسبت اولویت رکھتا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ واحتمل فی المسالک عدم الصحہ، لیکن اس صورت میں شہید ثانی نے کتاب مسالک کے اندر احتمال دیا ہے عدم صحت کا، کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے، اور یعنی اس انشاء کا کوئی اثر نہیں ہے، نظرا الی ان الاکراہ یسقط حکم اللفظ، کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اکراہ ساقط کر دیتا ہے لفظ کے اس حکم اور اثر کو، لفظ کو مسلوب العبارہ قرار دے دیتا ہے، لفظ گویا کہ کالعدم ہے، کما لو امر المجنون بالطلاق فطلقہا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مجنون کو وہ امر کرے طلاق کے حوالے سے فطلقہا، اور وہ مجنون الفاظ جاری کرے اور اسے طلاق دے دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو مجنون کلمات جاری کرے گا ان کلمات کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، بے اثر ہیں، وہ ان کا اعتبار نہیں ہے، تو یہاں پر یہ اقراء الفاظ کے حکم کو، اس کے اعتبار کو خراب کر دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد جو ہے دوبارہ آغا شہید ثانی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، فرق واضح کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو مجنون سے مقایسہ اور موازنہ نہیں کر سکتے، ہمارے اس مورد میں کہ جو مقرہ ہے اور وہاں کمال و امر المجنون کی اس مثال میں کہ جہاں مجنون ہے، دونوں میں فرق ہے، لذا آپ فرماتے ہیں کہ ثم قال، یعنی خود شہید ثانی رحمت اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ والفرق بینہما ان عبارت المجنون مسلوبۃ، فرماتے ہیں کہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان، مکرہ اور مجنون کے درمیان، کہ مجنون کی جو عبارت ہے، جو اس کے کلمات ہیں، مسلوبۃ العبارہ، یعنی مسلوب ہے، مسلوب یعنی کالعدم ہے، اور تاثیر کی نسبت، انشاء میں اثر کی نسبت اور اس کے صحت کی نسبت اصلا کسی بھی اعتبار سے اس کے کلمات اقتضا نہیں رکھتے، تاثیر کی مقتضی نہیں ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ بخلاف المکرہ، مکرہ کے برخلاف، کیوں؟ فإن عبارتہ مسلوبۃ، اس کی عبارت مسلوب ہے اس مکرہ کی، یعنی اس کی عبارت، اس کے کلمات اثر نہیں رکھتے انشاء کے حوالے سے، لعارض تخلف القصد، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قصد کے متخلف ہونے کے وجہ سے، قصد کے تخلف کے عارض ہونے کے سبب، قصد یہاں نہیں ہے، اس معنی کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کلمات جو ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر قصد سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر مراد یعنی قصد خاص، یعنی اس مدلول عقد کی نسبت انتیب نفس جو ہے وہ قصد موجود نہیں ہے، وَإِلَّا عقد کے اس کلمات کی معنی اور مفہوم اور اس کے مدلول کی طرف تو قطعاً قصد موجود ہے، جیسے مفصل یہ بحث ہو چکی ہے، یعنی انتیب نفس یہ قصد مدلول کی نسبت موجود نہیں ہے، تو یہ معنی بن رہا ہے، وَإِلَّا مقتضی یہاں موجود ہے، کلمات جو ہیں وہ مسلوب العبارہ ہیں، کیوں؟ اس تخلف قصد کی وجہ سے، کیونکہ
طیب نفس یہاں پر اس قصد کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان، اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْآمِرُ قَاصِدًا، اور پھر جب عامر قاصد ہے، یعنی چونکہ مکرہ یہاں پر عاقد ہے، عاقد مکرہ ہے، اسے جو ہے وہ امر کر رہا ہے کون؟ وہ مالک، جو یعنی وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں وہ طلاق ہے، جس کے ہاتھ میں وہ بے جو ہے وہ جاری کرنا ہے، من بیدہ طلاق وغیرہ، چونکہ جس کی زوجہ ہے اس کے ہاتھ میں طلاق دینا، جس کا مال ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بے جاری کرے۔ اب وہ عامر فرماتے ہیں کہ وہ تو قاصد ہے، قاصد یعنی کس معنی میں؟ یعنی رضایت درونی رکھتا ہے اس عقد کی نسبت، اس انشاء کی نسبت۔ تو بس یہاں وہ طیب نفس کہاں سے حاصل ہو جاتی ہے؟ عامر کی جانب سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بس لم یقدح اقراہ المأمور فَإِذَا كَانَ الْعَامِرُ قَاصِدًا، اب جب عامر قاصد ہے تو مأمور جس کو امر دیا گیا ہے یعنی عاقد جو کہ مکرہ ہے، اس کا اقراہ معنی نہیں رکھتا، قادح نہیں ہوتا اس تأثیر میں، انشاء کی اس تأثیر میں۔ تو اس پر آغا فرماتے ہیں کہ پہلے آغا نے عدم صحت کی بات کی، اور اس کے بعد اس مجنون اور مکرہ میں فرق بیان کرتے ہوئے دوبارہ پلٹ آئے اس بات کی طرف کہ حکم صحت کا ہے، اور اس کو اس طرح سے حل کیا کہ مکرہ الفاظ کی نسبت قصد رکھتا ہے، مدلول کی نسبت قصد رکھتا ہے، لیکن معنی وہاں پر کیا ہے؟ جو چیز تخلف ہوئی ہے وہ قصد بعنوان خاص، یعنی قصد عن طیب نفس نہیں ہے، اور وہ عامر کی جانب سے حاصل ہے، تو یہاں پر یہ معاملہ درست قرار پاتا ہے اور وہ اکراہ معنی نہیں ہوتا۔ انتہا شہید کی یہ بات یہاں تمام ہوتی ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو جو ہے وہ اچھا جانتے ہیں اس حکم کو، اور ان کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ حسن، کہ یہ جو ہے وہ حسن ہے ان کی بات۔ تو اس طرح ہماری یہ گفتگو یہاں تک تمام ہوتی ہے۔ اسی کے تسلسل میں مزید ایک دو فرق جو آگے درس کے اندر بیان ہوں گی، دوبارہ ہم اس کو اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔